سر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کو نشانہ بنا رہی ہے، دوسری جماعت سپریم کورٹ کو نشانہ بنا رہی ہے، کبھی ہم لاہور ہائی کورٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نشانے پر آ جاتا ہے. یہ کیا طرز عمل ہے سر؟ بینگ اے سینئر لائر، قانون دان، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رویے کو؟ دیکھیے یہ بہت افسوسناک ہے، اور خاص طور پر اس طرح سپریم کورٹ پہ حملے کیے گئے ہیں، چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کے حملے کیے گئے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اگر آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیاسی حملے بند کرنے پڑیں گے، ورنہ اس کا نقصان جو ہے عدلیہ کو تو جو ہوگا سو ہوگا، اس کا نقصان ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جو کہ عدلیہ پر حملہ کر رہے ہیں. حامد خان صاحب، ابھی نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ حملہ کر رہی ہے اور منظم کیمپین کر رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ٹرائل کورٹ کے جج کو ریمانڈ بیک کیوں کیا، اور پھر یہ کہ وہ پی ٹی آئی چیئرمین کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی. کیا یہ درست رویہ ہوگا سر جو تحریک انصاف، یعنی دو حصے ہیں اس کے، کہ کیا تحریک انصاف ٹھیک کر رہی ہے، اور پھر یہ کہ جو اعتراض کر رہا ہے ان کا اپنا ماضی بھی یہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا تو ماضی اس معاملے میں بہت ہی گھرانا ہے جو اعتراض کر رہے ہیں، اور کوئی جواز بھی ان کے پاس نہیں ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ کوئی منظم کیمپین نہیں ہے پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی تو اس وقت پوری طرح سے بکھر گئی ہوئی ہے، جس طرح سے اس کو بکھیر دیا گیا ہے. اس کے سارے جو اہم عہدیداران ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، کوئی پرٹیکولر پالیسی تو اس وقت فریم ہو نہیں رہی. لہذا ان حالات میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ منظم کیمپین ہے یا پی ٹی آئی کی ایک سینکشنڈ پالیسی ہے؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست بات ہے. یہ ایسی کیمپینز جو ہیں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہر قسم کے لوگ ہیں اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. لہذا کسی یعنی پی ٹی آئی پر یہ الزام لگا دینا کہ وہ کیمپین کر رہی ہے وہ درست نہیں ہوگا. اچھا حامد خان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے خاص طور پر ججز کو بائسڈ کہا جا رہا ہے. ہم بائس جو ہے وہ کس بنیاد پر لیج کرتے ہیں، اور کیا جج پر بائس لیج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جج جو ہے وہ بائسڈ ہے؟ دیکھیے بائس ایک بہت اہم قانونی مسئلہ ہے جس کے اوپر بے شمار آئینی اور قانونی تشریح موجود ہے. بہت ساری ججمنٹ ساری دنیا میں موجود ہے کہ باعث کس کو کہتے ہیں. لہٰذا یہ باعث یہاں پر جس طرح الیج کیا جا رہا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. باعث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیتے تو آپ باعث ہیں، اگر آپ دوسرے کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تب آپ باعث ہیں، اس کے حق میں ہمارے خلاف ہیں. یہ ساری بات کوئی باعث کی بنیاد نہیں ہے. باعث تب ہے کہ جب آپ وجہ بتا سکیں کہ کون سا کنیکشن ہے، کون سا انٹرسٹ ہے اس خاص جج کا جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی ججمنٹ دینے کے پابند ہے. کیا اس کی کوئی رشتہ داری ہے، کیا اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس میں انوالوڈ ہے، تب ہی کسی کو آپ باعث کا الزام لگا سکتے ہیں. باعث کا الزام اس طرح سے بغیر سوچے سمجھے صرف اس خاطر کہ کوئی جج یا جوڈیشری یا کوئی کورٹ جو ہے آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں دے رہی، اس پر باعث کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. جی اچھا حامد خان صاحب، آج کل ایک رواج چل پڑا ہے کہ بینچ چینج کر دیا جائے. جی میرا کیس فلاں جج کے سامنے نہ لگایا جائے، اور یا فل کورٹ بنا دی جائے، یا یہ جج نہیں ہونے چاہیے وہ جج ہونے چاہیے. یہ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا، اور یہ ہم چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیں ہمارا کیس، پشاور ہائی کورٹ میں بھیج دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ سنیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں فلاں جج نہ سنیں. یہ رویہ جو ہے وہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. اس طرح سے تو عدلیہ اپنا کام کر نہیں سکتی، اور یہ رویہ جو ہے اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجوہات نہیں ہے. بعض اوقات ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں، اگر ٹھوس وجوہات ہوں تو آبجیکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ٹھوس وجوہات نہ ہوں تو اس صورت میں آبجیکشن کرنا جو ہے واضح طور پہ عدالتی معاملات میں مداخلت ہے. میں آپ کو ایک ہی باعث کا جو ہے اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی ہیئرنگ شروع ہو رہی تھی
تو اس وقت جو قاضی صاحب کے وکیلوں نے ایک اعتراض کیا تھا 2 ججز پر جو بینچ پر تھے، اور اس کے پیچھے ٹھوس وجہ بتائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب کو ریموو کر دیا جاتا ہے تو 2 جو ججز بینچ پہ بیٹھے ہیں وہ 6 مہینے کے لیے ایک چیف جسٹس بنیں گے، اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کی چیف جسٹس صرف 6 مہینے اور ایکسٹینڈ ہو جائے گی، اس لیے ان کا انٹرسٹ، اپنا انٹرسٹ انوالوڈ ہے فائز صاحب کے خلاف فیصلہ کرنے میں۔ تو یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں جہاں ٹھوس وجہ ہو سکتی ہے کہ ہاں یہاں پر کسی کا انٹرسٹ یا فیوچر میں کوئی انٹرسٹ انوالو ہو سکتا ہے، تو وہاں تو آپ کا اعتراض کرنا بنتا ہے۔ دونوں جج صاحبان نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا، گو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی باعث نہیں ہے، ہم فیصلہ بالکل اپنے کانشیس کے مطابق کرتے، لیکن چونکہ ایک وجہ انہوں نے بیان کر دی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم ریکیوز کر رہے ہیں۔ اس قسم کے ایکسیپشنل کیسز میں تو ریکیوزل کی بات آپ کر سکتے ہیں، باعث الج کر سکتے ہیں یا پوٹینشیل باعث۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس قسم کا ڈائریکٹ انٹرسٹ کسی جج کا نہ ثابت کر سکے یا بتا سکے، اس صورت میں آپ اس کے خلاف باعث الج نہیں کر سکتے۔ عامر خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی سیاسی شخصیات جو ہیں وہ ججز کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کرپٹ ٹولہ بھی کہا گیا پچھلے دنوں میں، اور گینگ آف 3 بھی کہا گیا، نہ جانے کیا کیا کچھ کہا گیا۔ اب ہم 2 طرح کا رویہ جواب میں دیکھتے ہیں۔ ایک ہم نے وہ بھی دیکھا تھا ماضی میں، ثاقب نثار صاحب، افتخار چودھری صاحب اور باقی اور ججز کے، وہ فوراً توہین عدالت کا نوٹس بھیجتے تھے اور اس کی شوکز نوٹس جاری کرتے تھے، اور توہین عدالت پر سزا ہوتے بھی ہم نے دیکھی ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے بھی اتنا سب کچھ کہا جانے کے باوجود ایک نرم رویہ اختیار کیا گیا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے لیکن اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو دونوں میں سے کون سا رویہ بہتر ہے؟ کیا ابھی ہم جو ججز کا رویہ ہے کہ ٹھیک ہے نظر انداز کریں کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے جوڈیشری کے لیے؟ دیکھیے، اس کے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ اگنور کرنا بعض اوقات مناسب ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک پولیٹیکل مائنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا۔ جس طرح سے ابورشن کا ایک مسئلہ تھا جس کو سپریم کورٹ، یو ایس اے کی سپریم کورٹ کنسیڈر کر رہی تھی، تو دونوں طرف سے پرو ابورشن اور اینٹی ابورشن کراؤڈس باہر اکٹھے ہوتے تھے اور ججز کو برا بھلا بھی کہتے تھے، اور ججز دونوں طرف کے جو ہے اس کو اگنور کرتے تھے کیونکہ ایک خاص پبلک سٹینس تھا۔ یہاں پر تو پرسنل اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نوٹس لینا چاہیے تھا جب سپریم کورٹ کے باہر چند پولیٹیکل پارٹیز نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو تھریٹن کیا جب وہ کیس سن رہے تھے۔ ایسی صورت میں تو سپریم کورٹ کی کارروائی میں براہ راست مداخلت کی کوشش کی تھی چند پولیٹیکل پارٹیز نے اور پولیٹیکل لیڈرز نے۔ وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کہ رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ ادروائز اگر اتنا سیریس میٹر نہ ہو، کہا تھا یہ ماحول ہی نہیں ہے سماعت والا۔ دیکھیے، بالکل اس نے صحیح کہا تھا کہ اگر باہر یہ کچھ ہوگا تو اچھا نہیں، لیکن ان کو نوٹس لے کر ان کو بالکل نوٹس دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ عدالت کی کارروائی میں براہ راست مداخلت کر رہے تھے۔ اس قسم کی چیز جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹس کی حد تک نہیں ہے، یہ تو جو ہے کنٹیمپٹ کے بنیادی اصولوں میں آتا ہے۔ جہاں عدالت کی کارروائی کے رستے میں رکاوٹ کوئی پیش کرے گا تو وہ بہت بڑی کنٹیمپٹ کمٹ کرتا ہے۔